ان پڑھ لوگ دینی علماء کی تقلید کرتے ہیں تو ان تک دعوت کیسے پھیلائی جائے؟ ہاں جیسے ہم پھیلا رہے ہیں. یہ سب سے کرٹیکل کوسچن ہے اس امت میں، گمراہی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی تک جن لوگوں کو درد پیدا ہوا، جن کے دل دکھی ہوئے کہ لوگوں نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے بابوں کو بزرگ مان لیا، انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کی کہ لوگوں کو توحید پر لایا جائے، قرآن و سنت کے حوالے پیش کیے جائیں، لیکن بیچارے ناکام رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو یہ حوالے پیش کر رہے تھے وہ تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آئینی طور پہ مانتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں بھی آرمی چیف آئینی طور پہ تو وزیر اعظم کے انڈر ہی ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی، ہاں پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 6 سالوں کے اندر 5 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں، آرمی چیف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے. اس طریقے سے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، باقی یہ اپنے بابوں کو مانتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں کہ انہیں قرآن و سنت پیش کر کے تو قرآن و سنت کی توہین کروائی جائے ان کے ہاتھوں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی نظروں میں وہ بابے بے عزت کر دیے جائیں جن کی وجہ سے یہ قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں، یہ کہہ کے او جی یہ کل کا چھوکرا علی، اس کو بات کہاں سے سمجھ آ گئی، ہمارے احمد صاحب بریلوی صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی، ہمارے اشرف تھانوی صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی. تو پھر آپ انہیں کہیں رکو ذرا، صبر کرو. اگر یہی بات تھی تو اشرف تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی کلمے کو انڈورس کیوں کیا، خواب میں بھی اور بیداری میں بھی؟ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کتاب کی تعریف کیوں کی، جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا تھا جو حشر بہشت کے اندر بھی موجود تھا. ہاں پھر لوگ سوچیں گے واقعی یار جو کلمے کے معاملے میں اتنا بڑا بلنڈر کر گئے تو باقی چیزوں میں وہ کر سکتے ہیں، پھر دماغ کی گریں ان کی کھلیں گی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں انجینئر کی ڈاکٹرن نے کام کیا، دیکھ لیں صدیوں سے جو کام نہیں ہو سکا. جناب مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم بابوں کو للکارتے تھے نا، 2010-11 کی بات ہے، اس وقت تو چند لوگ ویڈیوز دیکھتے تھے، تو اگر میری ویڈیو کے نیچے 100 کمنٹس ہوتے تھے تو 90 سے زیادہ مجھے گالیاں ہوتی تھی. اور آج ان بابوں کی میمز بن رہی ہیں، اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ تھولا رکھا جائے، کام چپ کے رکھو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک ہمیں سمجھاتے تھے کہ جناب نہ بابے نو ہاتھ پاؤ. ہم آپ کو کہتے تھے بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر کام نہیں چلے گا. بنو امیہ کو ہاتھ ڈالے بغیر اہل بیت کا دفاع نہیں ہو سکتا. بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر قرآن و سنت کی توحید اور قرآن و سنت کی تعلیمات آپ امت تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے جی اس کا طریقہ. اور باقی میرا آپ انٹرویو مجلس 50 دیکھ لیں، اور اس کے بعد دعوت کرنی کیسے ہے وہ مجلس 100 ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، کوئی ہزاروں ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میری ایک ویڈیو بابوں کا خدا ورسز کتابوں کا خدا، آلموسٹ 5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے جس میں نے 50 مثالیں دی ہیں کہ اسٹیبلش دین کیا ہے، قرآن و سنت کا دین کیا ہے، اور لاجیکلی بھی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. آپ نے اس دنیا میں کسی پہ احسان کرنا ہے نا تو اسے 2 کام کروا دیں. ایک تو اسے کہیں کہ بغیر پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ لے، تفسیر کے بغیر، اور جو اس میں لکھا ہے ویسے ہی اسے قبول کرے. اور دوسرا میری مجلس 100 دیکھ لے، کتابوں کا خدا بابوں کا خدا. یہ ڈیفرنٹ ہے، عقیدے میں تو ایک ہی مانتے ہیں لیکن تعلیمات میں